أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللہ کی رحمت اور اس سے مدد کے ساتھ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں نیکیوں کا موسم بہار ہم پر سایہ پڑ رہے ہیں، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے احباب اس آرزو اور تمنا کو لے کر رخصت ہو گئے کہ اللہ ہمارا کام فرمائے گا، ہم نے کیا کریں گے، ہم صاحب کار کریں گے، احباب کیا جائیں گے، احباب کو مدعو کریں گے، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور ان کا وقت پورا ہو گیا۔ ممکن ہے کہ اگلے سال ہم بھی نہ ہو۔ زندگی کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کب اختتام پذیر ہو جائے، تو جو موقع ملے اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ بالخصوص نیکیوں کا یہ موسم، نیکیوں کا یہ سیزن، آپ علماء کرام سے نصیحتیں سنیں گے انشاءاللہ اور سن رہے ہوں گے۔ احکام، مسائل، فضائل بڑے وافر مقدار میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ میں صرف ایک بات پر گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کا بیان ہے، روزہ رکھنے کا ذکر ہے اور روزے کی فرضیت کا حکم ہے، وہاں روزے کے احکامات مکمل ہونے سے پہلے درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے حبیب جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کریں میں کہاں ہوں، انہیں بتانا کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ پکارے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ ہدایت رشد ان کا مقدر بنے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ابھی روزے کے احکامات مکمل نہیں ہوئے، درمیان میں یہ مسئلہ بیان کیا، ابھی آگے پھر روزے کا ذکر ہے کہ دعا کا، پکار کا، مانگنے کا روزے دار کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ ہم الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مانگنے والے مانگتے بھی ہیں، مگر شاید ہمیں اندازہ نہیں کہ مانگنے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، دعا کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ زیادہ پھیلاتے ہیں، اور جو دینے والا اللہ ہے اس کے سامنے شاید ہمارے ہاتھ کم اٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہیں دے دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، سب اسی نے دی، اور وہ کچھ دیا ہے جو بازار میں، مارکیٹ میں، منڈیوں میں دستیاب نہیں ہے۔ یہ سماعت، یہ بصارت، یہ قوت گویائی، یہ دوڑتا ہوا خون، یہ چلتا ہوا وجود، یہ عقل، یہ شعور۔ قل هو الذی انشأکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں آدم سے وجود بخشا، تم نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل اسی نے بنایا ہے. تم شکر جتنا بھی ادا کر دو تھوڑا ہے. شکر اس لیے تھوڑا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے. شکر اس لیے تھوڑا ہے کہ اس چیز کی قیمت ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، بازار سے خرید ہی نہیں سکتے. ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے تو سماعت و بصارت جیسی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت ہے مانگنا. اصل عبادت ہے مانگنا، دعا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اور شرف حاصل ہے تمہارے اعمال میں تو وہ تمہاری دعا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کسی چیز کا کوئی مقام نہیں. یہ پکارنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے، مانگے نہیں، پکارے نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جائے. آپ نے مثال دے کر سمجھایا آدم کے بیٹے سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہے جب یہ مجھ سے نہیں مانگے گا تو کسی اور سے مانگے گا، دعا میں کسی اور کو شریک کرے گا، اللہ کو شرکت گوارا نہیں. تو اللہ سے مانگنا سیکھیے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. مسجد سے باہر جاؤ تو کہا کرو اللہم انی اسألوکا من فضلک، اللہ تیرے فضل کا سوال کرو. مسجد میں آؤ تو کہا کرو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعائیں تو ہیں. سوتے ہیں تو دعا ہے، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے دعا ہے، فجر میں اٹھتے ہیں دعا ہے، بیت الخلا جاتے ہیں دعا ہے، باہر آتے ہیں تو دعا ہے، وضو شروع کرتے ہیں دعا ہے، ہاں جی وضو کر لیتے ہیں پھر دعا ہے، پھر نیت باندھ لیتے ہیں پھر دعا ہے. دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، اللہ سے مانگنا آنا چاہیے. بہت کم لوگ دستیاب ہوتے ہیں. پہلے فخر سے لوگ کہتے تھے کہ جی فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے، اس کے پاس جاؤ دعا کراؤ اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہیں آج بھی اللہ کے بندے مگر مفقود ہوتے جا رہے، ناپید ہوتے جا رہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف حاصل ہی نہیں ہمیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة الشعير اور حصالة الشعير لا يباليه الله بالة. فرمایا صالحین چلے جائیں گے، اولیاء چلے جائیں گے، گھروں میں سناٹے ہو جائیں گے، نیک لوگ گزر جائیں گے، پھر جو رہ جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ الفاظ دیکھے حدیث کے. فرمایا حصالة الشعير، جو کا بھوسا رہ جائے گا، جو کا بھوسا رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں. لا یبالیہم اللہ بالۃ. پھر مزید فرمایا اس بھوسے جیسے لوگوں کی اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ مانگتا رہے، وہ روتا رہے، وہ گڑ گڑاتا رہے، گریا بازاری کر. کبھی ہم نے سوچا کہ آج ہم کس مقام پر پہنچے؟ میرے دوستو، اور حقیقت یہی ہے. میں آپ کو مثال دوں، صالحین کا بڑا کردار ہوتا ہے. صالحین کا بڑوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے گھروں کے اندر، ہمیں احساس نہیں ہوتا. دیکھیے صحیح مسلم کو اٹھائیے. ایک شخص آیا، اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما او انی اذنبت ذنبا عظیما. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا. اب آپ انداز دیکھیے اس نے کیا کہا، میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا. اس کا اپنا گمان یہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کیا کر کے آیا. آپ نے کیا کہا؟
آپ نے آگے سے کہا حل لک من الام، تیری ماں زندہ ہے. بات آئی سب؟ وہ کہتا ہے گناہ کر کے آیا ہوں، آپ نے کہا ماں زندہ ہے. آپ نے بتا دیا اگر ماں زندہ ہے، ایک بزرگ تیرے گھر میں موجود ہے، تو تیرا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، تیرا بیڑا پار ہو جائے. آج ہمیں قدر نہیں، رونا رسم دنیا، رو لیتے، بس اتنی سی بات ہے، اور کیا. اللہ اکبر. تو میرے دوستو، آج ہم اس درجے پر نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور دعا قبول ہو جائے. مگر مایوس تو نہیں ہونا نا، لا تقنطوا من رحمت، مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو رمضان کا ایک خاص وظیفہ ہے مانگنا، اس لیے روزے کے درمیان میں ذکر کیا مانگو اللہ سے. اللہ دور نہیں، اللہ سے مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، فی کل لیلۃ ونہار دعوۃ مستجابہ. رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، اس کے لیے دن میں بھی رات میں بھی کچھ ایسے لمحات ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. ہم تو سوئے ہوئے، ہر دن ہر رات ایسے لمحات آتے ہیں رمضان میں، اللہ مرد کی دعا بھی سنتا ہے، اللہ عورت کی دعا بھی سنتا ہے، رد نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِلصَّائِمِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ عِندَ فِطْرِهِ مَا تُرَدُّ. فرمایا روزے دار کی ایک دعا ہے، جب وہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما افطاری کے وقت اپنے اہل کو جمع کرتے، عیال کو جمع کرتے اور اللہ سے کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اللہ تیری اس رحمت کا واسطہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس رحمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے. دعائیں کرتے ہیں. تو روزے دار کا اللہ سے خاص تعلق جڑا ہوا ہے. اب بھی اگر یہ اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر کیا کریں؟ تو چانس بڑھ چکے ہیں، مواقع مہیا کیے جا چکے ہیں، ماحول فراہم کیا جا چکا ہے، شیاطین جکڑے جا چکے ہیں، جنات سرکش بند ہو چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. آواز بھی لگ رہی ہے کوئی نیکی کرنے والا تو آ جائے، ہے کہ گناہ سے بچنے والا تو بچ جائے. تو میرے دوستو، مانگنا سیکھیں، مانگنا سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مانگنا سکھایا، دعا کرنا سکھائی. اللہ اکبر. اللہ کس انداز سے؟ آپ سواری پر، جامع ترمذی کو اٹھائی، سواری پر، ساتھ میں عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے، آپ کے چاچا کے بیٹے، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، محدث، مفسر، ساتھ بیٹھے، جسم لگا ہوا. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے جو آج ہمارے مسئلہ بنایا جا رہا ہے. لوگوں نے تکیہ ایجاد کر دیے، بولے جی سواری بیٹھے بیچ میں تکیہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کیمرہ لگا دیا تو مولوی صاحب کے کٹوت سارے سامنے آ جائیں. سواری پہ بیٹھے ہوئے، ایک ساتھ جسم لگا ہوا ہے، مگر انسان سواری پہ ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی توجہ بھی آپ کی طرف ہو سکتا ہے کہیں اور دیکھ رہا ہو، توجہ کہیں اور ہو. آپ نے آواز دے کر کہا یا غلام، اے بچے، تاکہ اس کی توجہ آپ کی طرف آ جائے. اور آپ نے ان کو جو باتیں سکھائی اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا. فرمایا جب مانگنا تو اللہ سے مانگنا. حدیث میں آتا ہے حتی شسع نعلہ، تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ایک دفعہ اللہ سے ضرور کہنا. اگر اس نے تیرے مقدر میں لکھا ہوگا تو آسانی سے مل جائے گا، اور اگر اس نے تیرے مقدر میں تسمہ نہیں لکھا پھر ڈھونڈتا رہے. یہ عقیدہ سکھایا. اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، بازار جانا منع نہیں ہے، کسی اور سے کہنا منع نہیں ہے، مگر ایک دفعہ یہ درس سکھا دیا کہ اللہ سے کہہ دو اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. اللہ کو تو یاد کرو. اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا درس دیا کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو.
اور پھر ایسا لوگوں نے مانگنا سیکھا، ایسا مانگنا سیکھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امرنی حبی، میرے محبوب نے مجھے حکم دیا، اللہ اسأل الناس شیئا، میں لوگوں سے کبھی کچھ نہ مانگوں، جب بھی مانگوں میں اللہ سے۔ سواری پہ بیٹھے ہوتے، عصا گر جاتا، لاٹھی گر جاتی، کوڑا گر جاتا، لوگ دوڑ کر آتے، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ہم اٹھا کے دیتے ہیں، منع کر دیتے۔ میں نے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، ابو بکر لوگوں سے کبھی نہ کہنا کہ اٹھا کے دو، اللہ سے کہنا۔ سواری سے اترتے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے، ایسے اللہ سے تعلق جوڑتے تھے۔ اللہ، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے کام ہوتے رہے، ہم ہلے بھی نہ اپنی جگہ سے۔ کام آنا کمال ہے، کام کروانا کمال نہیں ہے۔ جیسے آئیڈیل بننا کمال ہے، آئیڈیل بنانا کوئی کمال نہیں۔ اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ لوگ کہیں اللہ مجھے ایسا بنا، یہ ہے کمال کی بات۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الجواب الکافی میں اس واقعے کو ذکر کیا، اور مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین، کاروباری آدمی، سفر میں جا رہے تھے۔ اس دور کا سفر آپ کو پتہ کیسا تھا، آج بھی کراچی کے حالات تو اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ ایک ڈاکو مل گیا راستے میں، ایک چور مل گیا، ایک ڈاکو مل گیا۔ اس نے کہا جو کچھ ہے وہ مجھے دے دے اور تیاری کر لے، میں نے تجھے قتل بھی کرنا ہے۔ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی مال لے لو، مجھے کیوں مارتے، میں تو سب دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مال تو میرا ہو ہی جائے گا، میں تجھے مار دوں گا، مال تو مجھے مل ہی جائے گا، اصل ہے تجھے مارنا۔ بہت کہا کہ بھائی سارا مال لے لو، میں دینے کو تیار ہوں، میری جان بخش دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں ماروں گا، مال بھی لوں گا، کوئی آخری بات ہے تو کر دو۔ اللہ، ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسے خبیب کی سنت یاد تھی۔ خبیب کو لوگوں نے کہا سولی چڑھائیں گے کل۔ خبیب نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ مجھے اس طرح دے دو، میں تیاری کر دوں۔ پاک صاف ہو گئے اور 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی۔ اور اس منظر کو دیکھ کے سعید ابن زید مسلمان ہوئے، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا سعید فی الجنہ، یہ سعید جنت میں جائے۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے خبیب کا وہ منظر نہیں بھولتا۔ اس کو کہا تجھے پھانسی دیں گے، وہ کہتا 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے، اور میں نے نہیں دیکھا اس کے چہرے پہ خوف کے آثار تھے۔ اور ہلکی سی نماز پڑھ کے کہا لوگوں میں نماز کو لمبا کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ایسا لگا تم کہو موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا۔ اس سے خبیب کی سنت یاد تھی۔ ابو معلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ڈاکو نے کہا ٹھیک۔ 2 ہی آدمی جنگل بیابان، انہوں نے نماز کی نیت باندھی۔ آخری سجدے میں پہنچے تو کہا یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یدام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یہ دعا پڑھ، تکرار کر، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، تکرار کر رہے، یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، اے مددگار، اے مدد کرنے والے میری مدد کر دے۔ اندازہ ہوا کہ سناٹے ہو گئے، خاموشی ہو گئی۔ سلام پھیر کے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ڈاکو کی گردن اتار کے زمین پہ ڈالی۔ وہ ڈاکو مر چکا ہے۔ اس بندے نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا تھا یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام، تیری اس عزت کا واسطہ جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا،
تیری اس بادشاہت کا واسطہ جاننا انصافی نہیں ہوتی، تیرے اس نور کا واسطہ جو تیرے عرش کے پاس گھومتا ہے، اس چور سے میری مدد فرما۔ جب تو نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تھی آسمان میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا، فرشتے گھبرا اٹھے تھے، دوسری مرتبہ اس سے زیادہ راشا طاری ہوا، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی مدد کو جاؤں۔ اللہ نے کہا تجھے اجازت ہے، اور جب تو نے آخری مرتبہ دعا کی میں زمین پہ آ کے اس کو مار چکا تھا۔ یہ ہے مانگنے کا انداز۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا سجدہ کہاں، رکوع کہاں، قیام کہاں، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے امام صاحب کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء۔ اس انداز سے لوگوں کو مانگنا سکھایا، جنگل بیابان صحرا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، ایک اللہ سے لو لگائی۔ اور قرآن نے بھی کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے صبر کرنا سیکھو، نماز پڑھنا سیکھو۔ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، مسئلے خراب ہوتے ہیں نا، طبیعت خراب ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے آج مسجد نہیں جانا، آج ٹائم پر نماز نہیں پڑھنی، بولے کیا کریں، نہیں بس ابھی فارغ ہوئے جیسے کیا بات ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے مسئلہ حل کرنا ہے تو نماز پہلے، نبی الاسلام کے بارے میں آتا ہے کوئی پریشانی ہوتی قام یصلی، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے نماز شروع کرتے۔ آپ نے سنا ہے کبھی فتح الباری میں لکھا ہے سیدہ سارہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، ابراہیم کی بیوی کو علیہ السلام ایک بادشاہ نے بری نیت سے روک لیا تھا۔ سیدہ سارہ نے کیا کیا تھا؟ ابن حجر نے لکھا ہے سارہ جس کمرے میں موجود تھی اس نے وہاں جاتے نیت باندھ لی تھی، ابراہیم نے باہر کھڑے ہو کے نیت باندھ لی تھی، نماز میں تھے دونوں اس وقت، اور پھر بادشاہ کا جو حشر ہوا سب کو پتا ہے۔ سارہ بھی محفوظ رہی، ابراہیم بھی محفوظ رہے، عزت محفوظ رہی، اور تحفے میں ہاجرہ بھی ملی۔ اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ آخری بات، اللہ ہمارے مانگنے کا انداز کیا ہے اور ہمارے سلف کیسے تھے؟ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ کے بیٹے، عمر فاروق کے پوتے، فقہائے سبا میں سے، مدینے کے 7 بڑے بڑے فقہاء گزرے ہیں، ویسے تو ہزاروں ہیں مگر جو نامور اس میں سے ایک ہے سیدنا سالم۔ دادا بھی صحابی امیر عمر، اور والد بھی صحابی، یہ تابعی۔ بڑا معمولی سا ہلکا سا لباس پہن کے، چپل بغل میں دبائی ہوئی، بیت اللہ کا طواف کرتے، عمرہ کرنے آئے۔ بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک بن مروان، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو سالم ہے۔ اس دور میں تو بڑا اکرام ہوتا تھا، سواریوں سے بادشاہ اتر جایا کرتے تھے کہ ہمارے فقیہ ہیں، ہمارے محدث ہیں، ہمارے عالم ہیں۔ بادشاہ طواف کرتے کرتے قریب ہوا، اپنا تعارف کروایا، دی مجھے ہشام کہتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر ہوں۔ اچھا جی، اور بولیے۔ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی خدمت کروں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت کروں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا جی جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بھول جاتا کہ طواف بھی کرنا ہے، ایسے ہی ایمانداری کی بات، بھول جاتے کہ بیت اللہ میں کھڑے۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ کے قربان جائیں، اس نے کہا اللہ کے گھر میں تیرے سے کہوں، مجھے اللہ سے حیا، اللہ کیا کہے گا؟ سالم میرے گھر میں آ کے بھی دوسروں سے مانگتا ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ ان من شیء الا عندنا خزائن، قرآن کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذخیرہ، جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو۔ اور کامن سی بات ہے، ہم موبائل لے سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ماں موبائل نہیں ہوگا، مثال دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے پاس ہو، تیرے رب کے پاس ہو، وہی تو دیتا ہے۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایجاد کی، اس کے پاس تو پہلے سے موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے پاس نہ۔ ہاں وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم دیتے ہیں اندازے سے۔ مثال کے طور پہ 50 سال 40 سال ہماری عمر ہو جائے اور 40 سال کی روٹیاں ایک ساتھ دیتے تو کیا اثر ہوگا روٹیوں کا؟ اس کو پتہ ہے انہیں کھا پائے گا، خراب کر کے پھینک دے گا، اس لیے وہ طریقے سے دیتا ہے۔ بس یہ بات جو لکھا ہے وہ مل کے رہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ سالم نے کہا بادشاہ اللہ کے گھر میں تیرے سے مانگو، مجھے تو حیا۔
مجھے شرم آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ بادشاہ ہوتا ہے، اس کا موڈ خراب ہو گیا، اس نے اپنا طواف پورا کیا، سعی کی، باہر آ گیا، عمرہ پورا کر کے باہر آ گیا، بادشاہ انتظار کر رہا ہے سالم آئیں گے، پھر آئے، پھر سلام دعا کی، کہا جی اب تو گھر اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکم میرے لائق، کچھ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ نے کہا دنیا دو گے یا آخرت؟ دنیا کی کوئی چیز دو گے یا آخرت کی؟ بادشاہ نے کہا دنیا دار آدمی ہوں، دنیا کی چیزیں دے سکتا ہوں، آخرت کا معاملہ تو اللہ کو پتہ ہے، دنیا دار آدمی ہوں، دنیا کی چیزیں موجود ہیں، جو چاہے لے لو۔ سالم نے کہا دنیا تو دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، میں تجھ سے دنیا مانگ کر کیا کروں؟ ایسے زندگی گزاری، کوئی بھوکا ننگا نہیں ہے، ایمانداری کی بات ہے، ہم روتے زیادہ ہیں، حالات سب کے خراب ہیں، سب کو پتہ ہے، معیشت سب کی بگڑی سب کو پتہ ہے، مگر اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں ہم کبھی بھوکے سو، کبھی کپڑے نصیب نہیں ہوئے؟ ایسا ہوا کہ کوئی شادی کینسل ہوئی، کوئی حال کینسل ہوا ہے ہمارا، کوئی تقریب کینسل ہوئی ہے ہماری، کوئی شاپنگ رکی ہے؟ جائیے بازاروں میں دیکھیے، ابھی تو 6 روزہ تراویح پڑھ رہی ہے دنیا، 6 دن کے بعد جائیے گا بازار میں، تل دھرنے کو جگہ نہیں ملے۔ اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ سے مانگنا سیکھیے، اللہ سے دعا لگائیے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے دامن کو، ہماری جیبوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے خزانوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔